پوچھیں گے نبی، جواب دینا ہوگا اس امت کے ان لوگوں کو جو دین کی تقسیم جہالت کے باوجود کر رہے ہیں، علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن حدیث کا، لیکن یہ دین ہے، یہ دین کے باہر ہے، یہ دین کے باہر ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا جواب دو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میں تو طے کر لیا ہوں کہ بچی زندگی میں حق بولوں گا، سچ بولوں گا، چاہے کسی کو تکلیف ہو۔ میں اس حدیث کو بخاری کے سامنے رکھا ہوا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماحول ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے، حضرت نے فرمایا لو کانت الصمصامۃ علی عنقی، اگر تلوار میری گردن پر رکھ دی جائے اور میرا گلا کاٹنے ہی والے ہو تو گردن کٹنے سے پہلے نبی کی کوئی بات کہہ سکتا ہوں تو کہہ کے مروں گا، چھپا کے۔ ہم نے یہ طے کر دیا، اب کیا جینے کو باقی رہ گیا ہے؟ ویسے بھی مرنا ہی ہے، کوئی مارے نبی کو مر جائے، لیکن قوم کے اس بے شعوری کو، اس بے حسی کو ختم کرنے کی اپنی والی کوشش کریں گے تاکہ اللہ کو منہ دکھا سکیں۔ اپنی والی کوشش، کمزور ہے ہماری آواز، لیکن ہم کریں گے، نکالیں گے، جتنی نکل جائے ہماری آواز، جہاں تک پہنچے۔ یہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے پہنچانا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ اپنی خوشی کے کام کرتے ہیں نبی کی یاد میں۔ اس کے بجائے سمجھداری یہ ہے کہ ان کی یاد میں ان کی خوشی کے کام، نبی کی خوشی کس میں ہے وہ کرو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب اپنی خوشی کے کام کرتے ہیں، چاہے یہ خوشی ہماری نبی کو اچھی لگتی ہو نہ لگتی ہو، لیکن اپنی خوشی کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام تو نبی کا ہے، خوش اپنے دل کو کر دو۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لو، آئندہ ربیع الاول میں کام آئے گی آپ کو، 1 سال کے بعد، کہ جو کرنا ہے یاد نبی میں ان کو خوش کرنے والا ہے، اپنے کو خوش کرنے کا کیا ہے؟ اپنے کو تو انشاءاللہ جب وہ خوش ہو جائیں گے تو کائنات خوش کر دے گی۔ ہمارا نبی اگر خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اللہ خوش ہے تو سب کچھ، دنیا خوش ہے۔ تو خیر، وقت اچھا خاصا نکل گیا، اسی میں گھوم گھوم کے پہنچنے میں اچھا خاصا وقت نکل گیا۔ اب مجھے افسوس بھی ہوا کہ بھائی ہم اوابین پڑھ لیتے، مغرب بعد اتنی دیر ہونے کا اندازہ ہوتا، ہم فوراً نکلے، سنت پڑھ کے فوراً مولانا تشریف لائے، ایک آدھ کرسی اور مسجد میں ہے کہ ایک مولانا کی کرسی اچھا ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسعادت الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت مشکل حالات میں اس ملک کی امت مسلمہ ایک دن گزار رہی، حالات کا جس کو احساس ہے وہ بے چین ہے، اس کے دل بے چین ہے، اس کی راتیں بے چین ہے، لیکن جس کو احساس نہیں ہے، جو 2 روٹی 2 بوٹی کے بندے ہیں، وہ حسب حال بحال ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر اور کیا ہونے جا رہا ہے آگے، کچھ بھی اس کا اندازہ عوام الناس کو نہیں۔ اور جن لوگوں کو کیا ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ سنائی دے رہا ہے، جو کچھ 70 برس تک
انڈر گراؤنڈ ہو رہا تھا، وہ اب علی رؤوس الاشہاد علی الاعلان دھڑلے کے ساتھ، حکمرانی کے سہارے کے ساتھ پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ جس کے ہونے کی داستانیں تھیں، جس کے ہونے کی تیاریاں تھیں، جس کے ہونے کو چھپا کر رکھا گیا تھا، اس کو اس وقت ظاہر کر دیا گیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہاں الیکشن ہوا فلاں جیت گیا، وہاں الیکشن ہوا فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا تھا صاحب، جو کچھ کرنا ہے کرنے والا اتنی مضبوط پلاننگ کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس میں آپ کے تبصروں کا، تذکروں کا، مشوروں کا کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا، اثر پڑے گا، اور اثر ہم کو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ آپ اختلاف کرو، آپ لڑو، آپ جھگڑو، آپ عدالت جاؤ، آپ کچھ بھی کرو، بس زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، ہماری موجودہ مرکزی حکومت ٹل نہیں سکتی۔ جو طے کر دیا ہے کر دیا، جو بول دیا ہے بول دیا، جو کرنا ہے سو کرنا ہے۔ تھوڑا بہت رد و بدل ادھر ادھر کچھ کر کے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا جائے، لیکن اپنا سفر برابر جاری رکھے ہوئے ہیں ہندو راشٹر کا، اور اس میں ہم دیکھیں تو عملاً 70% یہ ملک ہندو راشٹر بن چکا ہے۔ تھوڑا بہت کچھ قانون کی مجبوریوں سے بچا ہوا، ورنہ عملاً تو سب کچھ ہو چکا ہے۔ ایسے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہے؟ اور آپ مسلمان ہیں، نمازی ہیں، علماء کو جانتے ہیں، ایک آواز پر مسجد میں آ سکتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں جو جمع ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، بزرگ، علماء، عوام، نوجوان، تاجر، مزدور، سبھی تو ہیں اس کے اندر، یہ سب آ سکتے ہیں، تو آپ کا مسئلہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو یہاں نہیں آتا اس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو تو اذان سنائی دیتی ہے نا، آپ کو تو کہا گیا کہ بھائی مسجد میں بیان ہے، سنائی دیا نا۔ آپ کی بستی کے جن لوگوں کو سنائی بھی نہیں دیتی اذان، ہوتی ہے 5 مرتبہ روزہ، ادھر کی مسجد میں بھی ادھر کی مسجد میں بھی پورا محلہ گونج جاتا ہے، شکایت ہو رہی، شکایت ہونے والوں کو کہ صاحب یہ کیا پورے محلے میں ہنگامہ ہوتا ہے۔ غیر مسلم سن رہا ہے، برہمن سن رہا ہے، سکھ سن رہا ہے، جین سن رہا ہے، بدھسٹ سن رہا ہے، لیکن مسلم نہیں سن رہا ہے۔ مسلمان کو اذان نہیں سنائی دے رہی۔ کتنی ہماری بہنیں، عورتیں ہیں جن کو 5 اذانیں ہونے کے بعد ایک نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں، گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، چبوتروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ سامنے سے مسجد کو جا رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہے، لیکن بس اذان ہوئی تو پلو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا، حق ادا ہو گیا، اب نماز کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ اور مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فرم چل رہے ہیں، کمپنیاں چل رہے ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، لین دین ہو رہا ہے، نماز اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، اور دوسری اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، موصوف تس سے مس نہیں ہوتے، اپنی سیٹ چھوڑتے نہیں، اپنا کام روکتے۔ میکینک اپنا کام کر رہا ہے، مزدور اپنا کام کر رہا ہے، اور سینیٹیشن اپنا کام کر رہا ہے، سینٹرنگ والا اپنا کام کر رہا ہے۔ ارے بھائی غریب آدمی ہے، مزدور ہے، محنت کر کے کھاتا ہے، پھر بھی خدا کو یاد نہیں کرتا۔ چلو مالداروں کو غرور ہو گیا ہوگا کہ ہم کو کیا کمی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے خدا کی، لیکن غریب کو کیا مصیبت آئی؟ غریب کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتا؟ غریب کے دل میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی فکر پیدا ہوتی؟ تو میرے دوستو، اس وقت امت کے علماء کو
امت کے مشائخ کو، امت کے مفکرین کو، ہمارے قائدین کو جو چیز سب سے زیادہ تکلیف میں ڈال رہی ہے اور سب سے زیادہ حیران کن بنی ہوئی ہے، وہ ہمارے اس طبقے کا حال ہے، جس کو نہ مسجد سے کچھ لینا دینا، نہ اللہ رسول سے کچھ لینا دینا، اس طبقے کا حال۔ اس کا کیا ہوگا؟ ماضی میں جب تحریکیں چلی تھی ہندو احیا پسندی کی، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر واپس شرک میں لے جانے کی، اور کچھ اثرات شمالی ہندوستان میں اس کے پڑے بھی تھے، راجستھان کے، پنجاب کے سرحدوں پر، راجستھان کی سرحدوں پر بہت سارے لوگوں کو وہ لوگ واپس اپنے گھر لے جانے کے دعوے کر رہے تھے، اور ایک پوری تحریک تھی آریہ سماج کی اور شدھی تحریک، یہ سب تحریکیں کام کر رہی تھی۔ اس وقت رپس میں کون آیا؟ کون رپس میں آیا؟ وہی جن کو مسجد سے مطلب نہیں تھا، جن کو اللہ رسول سے مطلب نہیں تھا، وہی ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین، مفسر قرآن، فقیہ امت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں کچھ دن کے لیے تعلیم کی چھٹی کر کے سب اساتذہ کو مرتدین کے لیے کام کرنے کو بھیج دیا گیا۔ خبریں آئیں تو کہا بھائی یہ کام روکا جا سکتا ہے لیکن وہ کام ضروری ہے۔ سب اساتذہ کے وفود بھیج دیے گئے تھے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا میں بھی جس وقت میں گیا، بہت لوگ جو مبتل ہو گئے، ان کے ملاقاتیں ہوئیں، وہاں کے احوال سے واقفیت حاصل کی گئی، پورا سروے کیا گیا، کوشش کی گئی سمجھانے کی، تو اپنے سروے کے تجزیے کے طور پر فرمایا جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب سن لے، اور ان کے ذریعے ان کے گھر والے بھی سن لے۔ حضرت نے لکھا ہے صرف وہی گھرانہ مرتد ہوا جس میں قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھا جاتا تھا، دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، وہی گھرانہ مرتد ہوا۔ اگر کسی گھر میں کم سے کم قرآن کا کچھ تلاوت ہو جاتی تھی، وہ گھر بھی متاثر نہیں۔ اب ہمارا دل جو دکھتا ہے ایسے ہی لوگوں کی، آپ اپنے محلے کا سروے کر لیجئے، دین کے بہت شور شرابے ہیں، جلسے ہیں، پوسٹرز ہیں، جلوس ہیں، پروگرام ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہیں، ائمہ اور خطبہ کے بیانات ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہیں، لاکھوں کے اجتماعات بھی ہیں مسلمانوں، لیکن محلے کا سروے کر کے دیکھ لیجئے کتنے لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہوں، کتنے لوگ مسجد سے دور ہیں۔ اپنے اپنے محلوں کا سروے کر کے دیکھیں۔ یہ حالت رہے گی تو اس بستی پر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور عذاب ایک شکل نہیں ہے، پتھر بھی برسائے گئے قوموں پر، بادلیں چھا کر آگ بھی گرائی گئی ہے۔ بعض قوموں کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ایک چیخ ماری ہے، اسی چیخ میں سب کے کلیجے پھٹے اور سب کے سب مر۔ بعض قوموں کے لیے ہوا چلائی گئی، ہوا میں زہر ملائی گئی اللہ کی طرف سے، جس کو ہوا لگی اس کے بغل میں ایک پھوڑا نکل آیا اور اس کی موت ہو گئی، کوئی نہیں بچا۔ گھروں کے اندر چلے گئے تھے تو اندر مر گئے، باہر نکلے تو میدانوں میں مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ کسی کے لیے بارش برسائی گئی، زمین سے پانی ابالا، سب کو غرقاب کر دیا۔ عذاب کی بہت صورتیں ہیں، کسی بھی صورت سے اللہ عذاب دے سکتا ہے، لیکن یہ سب صورتوں کے مقابلے میں سنگین اور خطرناک دو صورتیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی
اپنے باغیوں کو جن سے وہ ناراض ہے امت پر مسلط فرما دیتا ہے، اپنے باغیوں کو مسلط فرما دیتا ہے، جو خونخوار درندوں کی طرح انسانوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ یہ عذاب کی خوفناک شکل ہے اللہ کا۔ سورت اعمال ماہ، شامت اعمال ماہ، سورت نادر گرفت۔ ایک وقت آیا تھا ایک مسلم بادشاہی دلی کی گلی کوچوں کو لاشوں سے بھر دیا۔ اس وقت کے ایک اللہ والے بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جان رحمت اللہ علیہ، کچھ لوگ تھے بڑے اللہ والے صاحب نسبت بزرگ تھے۔ لوگوں نے جا کے یہ بکتا سنائی، یہ حالت سنائی، ایسا منظر ہو گیا جلاد ہے، کسی کا خون، کسی کی جان کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو یہ جواب دیا، شامت اعمال ما، سورت نادر کی۔ سورت نادر کے دو معنی ہیں، حیرت انگیز عجیب و غریب شکل، اور اس کا نام بھی نادر شاہ تھا۔ تو کہا کہ بھائی یہ جو صورتحال ہے حیرت انگیز، تعجب خیز، دل گداز، یہ نادر شکل جو بن گئی ہے، ایسے کبھی کبھار ہوتی ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں جو یہ شکل بن کے آ گئے۔ ہمارے اعمال ہیں جن کو اللہ نے یہ شکل بنا دیا ہے۔ یہ کہ ہمارے اعمال ہیں جن کو اللہ نے یہ حکمراں بنا کر بھیجا ہے، ہمارے اعمال کو حکمراں بنایا ہے۔ یہ حاکم ہمارے اعمال کو لے کر، اس کی نحوست کو لے کر ہم پر مسلط ہو گیا۔ تو آپ اس معنی کر سمجھو یا اس معنی کر سمجھو، آج بھی کوئی صاحب دل ہوگا، صاحب نظر ہوگا، تو موجودہ احوال کا جواب ہم کو یہی دے گا، شامت اعمال ما، سورت نادر۔ ہمارے اعمال بہت خراب ہیں۔ وہ جو بے نمازی ہیں، وہ جو بے دین ہیں، ان کے تو ہیں ہی خراب۔ رونا صرف اسی کا نہیں ہے، یہ جو ہم مسجد والے ہیں، علماء والے ہیں، مدرسے والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، یعنی ان سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں دین کی، ہمارے حالات بھی کچھ اچھے نہیں، ہمارے حالات بھی بہت خراب۔ ہم معمولی مسائل میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ دشمن بھی نماز کو آ رہا ہے، یہ دشمن بھی نماز کو آ رہا ہے، اور دونوں نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اعمال صالحہ بھی ہیں، لیکن دل ہے کہ عداوتوں سے بھرے ہوئے۔ کس کے؟ ہم لوگوں کی، جو مسجد والے ہیں، جو نماز والے ہیں، جو حج و عمرہ والے ہیں، جو قرآن اور ذکر والے ہیں۔ ہمارا حال پھر کیسے اللہ کی مدد میں توجہ ہوگی بھائی؟ کیسے ہم ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے بھیک مانگ سکیں؟ ہم ظالم ہیں، کئی حیثیتیں ہوتی ہیں ظلم کی، یہی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے آپ پیٹ دیں، آپ کسی کا حق ماریں، یہ ظلم ہے۔ آپ کسی کی میراث مار لیں، یہ ظلم ہے۔ آپ کسی کا قرض ڈبا دیں، یہ ظلم ہے۔ آپ پارٹنروں کو دھوکہ دیں گے، یہ ظلم ہے۔ آپ اپنا دیوار ذرا سا بازو ہٹا کے آگے بڑھ کے بنا دیں کہ پڑوسی کمزور ہے، اس کو آنکھ دکھائیں گے تو ڈر جائے گا، یہ ظلم ہے، وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کھیت نہیں دے رہے ہیں آپ حصہ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، یہ ظلم ہے۔ ابھی کل کسی نے مجھے کہا کہ ہماری ایسی تقسیم کر دیے ہیں کہ ہم کو پچھڑا حصہ دے دیا، راستہ ہی نہیں ہے،
گھر میں سے ایسا حصہ بانٹ کے دے دیے ہیں کہ رستہ ہی نہیں ہے، نہ ہم آ کے رہ سکتے، اور وہاں تک پہنچنے کو کوئی شکل ہی نہیں ہے، تمہارا حصہ دے دیے ہیں۔ اب کیا کرے گا؟ لے کے کیا کرے گا؟ وہ استعمال کیسے کرے گا؟ کسی کو بیچنا چاہے تو بیچے گا کیسے جب اس کو رستہ ہی نہیں ہے؟ بس دادا گیری ہے، جس کی چل رہی وہ اپنی چلا رہا ہے۔ ہمارے حضرت محی رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بچپن میں چھوٹا تھا تو بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا، کچھ کھیلنے میں کچھ میں ہو جاتا ہے تو میں اس کو ایک ٹپا مار دیا۔ میں بڑا تھا، وہ چھوٹی تھی، اب تو ہم سب بوڑھے ہو گئے۔ اس وقت کھیلتے کھیلتے تو حضرت ادھر سے گزر رہے تھے تو بلایا، یہاں تو ان کو دیکھ کے ہم سب سیدھے ہو گئے، چلے گئے۔ تو کان پکڑ کے خوب گھمایا اور فرمایا کہ ہر بڑا چھوٹے پہ ظلم کرنا، ہر بڑا چھوٹے پہ ظلم کرنا، ہر بڑا چھوٹے پہ ظلم کرنا۔ یہ بولتے ہوئے وہ استنجا کو جا رہے تھے، یہ بولتے ہوئے لوٹا لے کے آپ یقین مانیے کہ ہر ظلم کے وقت میں ایک جملہ کانوں کے پردے سے ٹکراتا ہے، یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ ہر بڑا چھوٹے پہ ظلم، ہر بڑا چھوٹے پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ بچائے۔ اب اپنا سماج ایسے ہی ہو گیا، جس کی قوت ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی اب فیصلہ ہے، کوئی عدالت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس یہی فیصلہ ہے۔ ایسا چل رہا ہے، ایسا حکمراں تو کر ہی رہے ہیں، ہم ایمان والے بھی کر رہے ہیں، ہم دین والے بھی کر رہے ہیں۔ جہاں بات دنیا کی آئی وہاں کوئی تدین و تقوی باقی نہیں۔ بڑے بڑے متقی ویسے زمانہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر بیانوں میں فرمایا کرتے تھے، مال کی بات آتی ہے، پیسے کی بات آتی ہے، اچھے اچھوں کی تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ بات پیسے کی آ جائے، بات عہدے کی آ جائے، بات شہرت کی آ جائے، مال کی آ جائے، یہ ساری چیزیں جو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے۔ دنیا روپے پیسے کا نام نہیں، دنیا روپے پیسے کا نام نہیں ہے، دنیا مال و دولت کا نام بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی سے غافل ہونا، اس کے احکام سے غافل ہونا، یہ دنیا چیز تو دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا ہے۔ ورنہ کیا داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں، مال دولت پیسہ، قسم قسم کے دنیا بھر کے حسین گھوڑے، ان کا استبل خانہ، ان کا تخت جسے جنات اٹھا کر لے جاتے تھے، اور پوری دنیا کی تمام مخلوقات پر حکمرانی، کیا دنیا تھی؟ ان کے حق میں دنیا تھی؟ ان کے حق میں اس میں سے کچھ بھی دنیا تھی؟ ہمارے حق میں 100 روپے دنیا بن جاتے، ہمارے حق میں 1500 کے لیے دنیا بنا دے رہے ہیں ہم اس کو۔ کیوں بنا دے رہے ہیں؟ کہ از خدا غافل ہو گئے، اس کے بارے میں اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے 1 روپیہ کھا لو تو وہ دنیا داری ہے، اور اللہ کو راضی کر کے 10 کروڑ جما لو تو وہ دین داری ہے، وہ دنیا داری نہیں ہے، وہ دین ہے۔ ہم کو فرق کرنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں؟ بس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گواہ کے تزکیے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ تو علماء تو جانتے ہیں تزکیہ کسے کہتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تزکیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے دعوے کے ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ لانا پڑتا ہے، تو جو 2 گواہ لے کے آتا ہے تو وہ قاضی صاحب کو کیا معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں، اور یہ لوگ دیانتدار ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج کل جیسا کورٹ کے باہر ہی گواہ کھڑے ہوئے رہتے ہیں، پیسے دو بلا کے لے جاؤ، جو بولنے کے بول کے آ جاتے ہیں، بس پیسے لیتے روز ہوتا ہے۔
تو اسلام میں اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام قاضی جو ہے وہ تزکیہ کراتا ہے گواہوں کا۔ تزکیہ کا مطلب محلے کے دو چار نیک لوگوں کو بلا کے لاؤ، محلے کے دو چار سمجھدار مشہور آدمی بلا کے لاؤ، وہ لوگ آئے تو ان سے پوچھتا ہے یہ صاحب کے بارے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہہ دے کہ یہ آدمی بھروسے کا ہے، صحیح آدمی ہے، ہم لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے، دیانتدار آدمی ہے، تو اس کو تزکیہ ہے۔ اب گواہ کا تزکیہ ہو گیا، گواہ جو گواہی دے گا تو قاضی صاحب اس کو قبول کر دے گا۔ تو ضرورت پر تزکیہ کرایا جاتا ہے گواہوں کا۔ تو حضرت عمر کو ایک مرتبہ ضرورت پڑی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی محلے والوں کو لاؤ دو چار۔ محلے والے آئے تو پوچھا یہ بندہ کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ ان لوگوں نے کہا کہ دیانتدار آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں، ان کی بات سنی جا سکتی ہے۔ ہو گیا تزکیہ۔ لیکن حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا؟ تو کہا نہیں۔ کیا آپ نے ان سے کوئی لین دین کیا؟ تو کہا نہیں۔ کیا آپ نے ان کے پاس کوئی امانت رکھائی ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو پھر کیا دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ دیانتدار لوگ ہیں؟ مسجد میں لمبی نفلیں پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا تو کہہ رہے ہو دیندار آدمی، دیانتدار آدمی۔ تو آج ہمارے ہاں بھی معیار یہی ہے نا، دینداری کا اور دیانتداری کا۔ اصل چیز میرے دوستو جو اللہ کے غضب کو روکنے والی ہے وہ ہمارے معاملات کی صفائی، وہ ہماری معاشرت کی درستگی، وہ ہمارے اخلاق کی بلندی ہے، جس سے سماج کو امن ملتا ہے۔ اور جب سماج کو ہم امن دیتے ہیں تو اللہ ہم کو امن دیتا ہے۔ ہر خطرے سے، ہر خدشے سے، ہر عذاب سے اللہ امن دیتا ہے۔ کس کو؟ جو سماج کو امن دیتا ہے۔ اور سماج کو امن کیسے ملے گا؟ نہ پولیس سے ملے گا، نہ فوج سے ملے گا، نہ ڈنڈے سے ملے گا، نہ حکومت سے ملے گا۔ سماج کو امن ملتا ہے ہمارے معاملات اور معاشرت کے صحیح ہو جانے سے۔ اس سے سماج کو امن ملتا ہے۔ تو ہم امن نہیں دے رہے، ہم تو سماج کا امن چھین رہے ہیں۔ تو ایک طرف دشمن ہمیں بے چین کر کے رکھا ہوا ہے، دوسری طرف ہم خود ایک دوسرے کو بے چین کر کے رکھے ہوئے۔ اب یہ ڈبل عذاب، تو عذاب کی یہ شکل بنی اسرائیل پر آئے ہوئے عذابوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ اور بات ختم نہیں ہوئی، اس سے بھی خطرناک عذاب ہے، اس سے بھی خطرناک عذاب ہے جس میں اس وقت ملت اسلامیہ جوجھ رہی ہے اور جھلس رہی ہے اور جل رہی ہے اس عذاب، اور وہ عذاب ہے شکوک و شبہات کا عذاب۔ شکوک و شبہات، اللہ نے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے جن کے باتوں سے، جن کے کلپس سے، جن کے میڈیا سے، جن کے یوٹیوب سے، اور کیا کیا ذرائع ہیں معلومات کے پھیلنے کے، ان سب ذرائع سے اس وقت جان بوجھ کر جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے قلوب میں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین اسلام کی صداقت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ یہ سلو پائزن، خاموش زہر ہمارے اندر گھولا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا پر مختلف عقیدے، مختلف باتیں جان جان کر کے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 30-32 سال ہو گئے ہوں گے جب ہم نے ہمارے مدرسے کا ٹرسٹ بنانے کا ارادہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں قانونی واقفیتیں زیادہ نہیں تھیں تو جانکاری رکھنے والوں سے مشورے وغیرہ کر رہے تھے۔ تو ایک غیر مسلم ایڈوکیٹ تھے، بہت قابل تھے، سینئر تھے۔ پتہ چلا کہ
صاحب ان کے شاگرد جج بنے ہوئے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ہر کوئی اپنے منصب پہ تو رہتا ہے، لیکن دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ ان کے بولنے کا اعتبار ہے، ان کے کہنے کی عزت ہے سب کے پاس، ایسے کیونکہ قابلیت کی بنیاد پر، ان کی قانونی قابلیت کی بنیاد پر، مگر غیر مسلم تھے۔ تو یہ پایا کہ صاحب ان کے مشورے سے کام کیا جائے، ان کو جو مہارت ہے اس مہارت سے ہم کو اس سلسلے میں، تو ہم ان کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے ڈرافٹ بنا کے دیا تھا، اسی کو تقریباً سامنے رکھ کر کے ہم نے ٹرسٹ بنایا تھا۔ وہ الگ چیز ہے، میں اس میں ایک بات ہی بتانے کے لیے یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، پرانا، یہ حالات کا نہیں جو اب دیکھ رہے ہیں، 30-32 سال پہلے، 35 سال قریب ہو گئے ہوں گے اس کو۔ اس وقت انہوں نے اس میں ایک جملہ یہ لکھا تھا کہ یہ زمانہ، یہ دور عالمی اعتبار سے افکار کے ٹکراؤ کا دور ہے، افکار کے ٹکراؤ کا دور ہے اور مذہبوں کی لڑائی کا دور ہے۔ ایسے دور میں ہم قوم کے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ایسا تھا ان کا ایک میٹر کا۔ لیکن میں سوچتا ہوں اس وقت اس شخص نے جو حالات پر نظر رکھا ہوا تھا، اس کا جو تجزیہ تھا کہ یہ افکار یعنی انسان کی سوچ کے ٹکراؤ کا دور ہے، یہ مذہبوں کی لڑائی کا دور ہے، تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ افکار اتنے ٹکرا گئے ہیں کہ ایجوکیٹڈ طبقے کو، مرد ہوں یا عورت، خاص طور سے اگر تنہائی میں لے کر ان کے اسلام کے بارے میں تاثرات معلوم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ نامعلوم کرنا ہی اچھا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ چلو کبھی زبان پہ تو نہ آئے ان کی، ہماری وجہ سے تو نہ آئے، لیکن قلوب شکوک و شبہات کے شکار ہے۔ اس لیے محقق علماء فرما رہے ہیں اس دور کا سب سے بڑا عذاب اپنے دین کے بارے میں بے اطمینانی کا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، اپنے دین کے بارے میں بے اطمینانی۔ پرانے لوگ، عام لوگ، ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے نچلی سطح پہ گر گئے، لیکن وہ ایمان جانتے بنتے نہیں، جو موٹا موٹا جانتے ہیں اس میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے، ان کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا خطرہ ہے، پڑھے لکھے لوگ، مذہبی طبقے کے لیے بھی، علمی طبقے کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں کہ علم کے نام پر ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے علم والوں کو شبہات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ ہو، یعنی اہل علم کا اور دنیا کے اعتبار سے ایجوکیٹڈ طبقے کا مسئلہ ہو، یہ دونوں تعلیم یافتہ طبقہ ہے، دونوں بھی تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ ایک کے پاس مذہبی تعلیم ہے اور اس کا ذخیرہ ہے، اور ایک کے پاس عصری اور مادی فنون ہنر ہے، اس کا علم ہے۔ ان کے پاس بھی علم ہے، ان کے پاس بھی علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور آئے گا اور جلدی آئے گا، میں سمجھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ایسا دور آئے گا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے آپ لوگوں کے اوپر، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، حقیقت اسلام سے بے خبر ہوں گے، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی کہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں بک شیلف میں، کیا یہ قرآن مجید، مزید نہیں، یہ قرآن مجید ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے شاندار ہوں، مساجدہم عامرۃ، اس دور کی مسجدیں بہت عمارت کے شاندار عمارتیں ہوں گی، شاندار عمارتوں کی مسجدیں ہوں گی،
آج ہم 25-30 سال پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے ویسی شاندار مسجدیں گلی گلی ہم کو نظر آ رہی۔ اس مسجد میں بھی آیا جب وہ بالکل چھوٹا سا شیڈ ویڈ تھا تب بھی، اس کے بعد تھوڑی سی بنی تھی چھتوت پڑا تھا تب بھی وہ ہمارے محبوب بھائی لا کے بتاتے تھے دعا کر دیجئے دعا کر دیجئے، زبردست۔ اب ماشاءاللہ اتنی شاندار ہے تب بھی دیکھ، باہر سے دیکھنے سے کتنی بڑی لمبی اور خوبصورت اور میناریں وغیرہ ہے، بناؤ کوئی بات نہیں، یہ تو شاعر اسلام، اسلام کے علامتیں، اور ہم اسلام کی علامتوں کو اس ملک میں ہر پہلو سے روشن کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور وہ ہمارا اس وقت اور بڑا فریضہ ہے۔ ہم دکھائیں کہ ہم مسلم ہیں، چھپنے کا وقت نہیں، دکھنے کا وقت۔ ایک ایک مسلمان اپنے چہرے سے بتائے کہ میں مسلم ہوں، ایک ایک مسلمان اپنی ٹوپی سے بتائے کہ میں مسلم ہوں، ہر مسلمان اپنے کو مسلم بتائے۔ اسی طرح مارکیٹ میں رہو، ایسے ہی بازاروں میں رہو، ایسے ہی مزدوری کرنے جاؤ، نماز اذان ہوتے ہی نماز پڑھو، ہر جگہ دکھاؤ کہ ہم مسلم ہیں۔ جو اپنے دین کو چھپاتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ ڈر کے مت چھپو۔ تو میں جو بات حضور کی عرض کر رہا تھا کہ مسجدیں شاندار ہوں گی، ہدایت کے اعتبار سے ویران اور کنسٹرکشن کے اعتبار سے شاندار، اور ہدایت کے اعتبار سے ویران۔ اس کے بعد فرمایا یہ ایسا دور ہوگا جس کا تعلیم یافتہ طبقہ سب سے برا طبقہ ہوگا۔ فتنے ان میں سے نکلیں گے اور واپس ان میں لوٹیں گے، انہی میں سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹیں گے۔ یہاں جو حضور علیہ السلام نے علم کی بات کہی ہے وہ صرف دین کا علم، پڑھا لکھا طبقہ جاہلوں کے مقابلے میں زیادہ بارود کے ڈھیر رہے گا، زیادہ خطرے میں ہوگا۔ کیوں؟ آپ دیکھو یہ شکوک و شبہات کا مرض جاہلوں میں نہیں ہے، جاہلوں میں شکوک و شبہات کی کوئی بیماری نہیں ہے، بس وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے بس، اور آگے کیا ہے؟ آگے کچھ بھی نہیں ہے بس۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ارے ایسے تھے ویسے تھے، وہ کیا تھے ہم کو والا ہمارے رسول ہیں۔ یہ لوگ محفوظ ہیں خطرات سے، یہ لوگ محفوظ ہیں خطرات سے، جو کچھ نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ کان میں پڑ گئی بات، بس اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا، لیکن ان کی بدعملی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے ہمارا دشمن طبقہ ان کا استحصال کر رہا ہے۔ کسی کو غریبی سے ڈرا کے، کسی کو محرومی سے ڈرا کے، کسی کو کسی چیز کی ہرس دے کر، ترغیب دے کر، خطرہ ہے کہ ان کے اوپر وہ لوگ اب حملہ نہ کر بیٹھے۔ کی دیکھا ان لوگوں کو ڈرایا نہیں جا رہا ہے، دھمکایا نہیں جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا گیا ہے، ان کو کمپیوٹر دے دیا گیا ہے، لے کے بیٹھو اور یہ سائڈ میں جاؤ، وہ سائڈ میں جاؤ، وہ کھولو، یہ کھولو، یہ کھولو، وہ کھولو، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ ایک ایک آدمی کے پاس وہ پورے کیا ایپس ہیں جن پر انفارمیشن اور ٹیکنالوجی یہ خبریں چلتی ہیں، پورے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک واٹس ایپ ہے بھائی اس سے کچھ روابط کی وجہ سے رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں، پورے۔ اور وہاں سے راتوں میں بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں سرچ کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا، سرچ کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا، فارورڈ کرنا۔ یہ پڑھے لکھے طبقے کی مصیبت ہے۔ اس میں کتنے شکوک آ رہے ہیں، کتنے شبہات آ رہے ہیں۔ اس میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے میں اس کو خصوصیت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اسے علماء نے اللہ کے عذاب کی سب سے خوفناک شکل قرار، شکوک کا پیدا ہو جانا،
یہ سب سے خطرناک شکل ہے اللہ تعالیٰ کی. ایسے ہو رہا ہے ایک مثال، جبکہ یہ سب ٹیکنالوجی نہیں تھی تب کی مثال. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ ہندوستان کے ایک عظیم ادیب گزرے، مفسر قرآن میں. ان کی ایک زندگی گزری ہے سوشلزم کی، جو جس زمانے میں وہ اپنے کو مسلم نہیں کہتے تھے، دہریت کو اپنا مذہب کہتے تھے، اسلام نہیں کہتے تھے. انہوں نے علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا تو اپنے فارم میں مذہب کے خانے میں مسلم بھی نہیں لکھا، اپنے بارے میں مسلم نہیں لکھا. ایک دور درمیان میں آ گیا تھا اللہ کی آزمائش سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی فکر دعاؤں دعاؤں دعاؤں، اور سے سنیے، دعاؤں پر اکتفا نہیں، اپنی جان قربان کر دینے کے بعد اللہ نے ان کے بیٹے کو گمراہی سے بچا کے ہدایت دی. حج کرنے کے لیے گئے، غلاف کعبہ پکڑ کے روئے. ان کے گاؤں کے جو دوسرے ساتھی ساتھ میں تھے، ان کا بیان ہے، رو رو کر یہ کہتے تھے، اللہ پاک میرا بچہ جہنم میں جائے گا، تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر میری شان میں فرق پڑ جائے گا. میرے بچے کی ہدایت کر دیجیے، میرے بچے کو بچا دیجیے، میرے بچے کو بچا دیجیے. بولتے 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 اسی حالت میں اپنی جان بھی اللہ کو بیٹے کی ہدایت کے واسطے. جب میں یہ پڑھا تو جلالین کے حاشیے پر لکھا ہوا ایک بنی اسرائیل کی روایت ذہن میں آئی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب سب مسئلہ ختم ہو گیا اور سب کو بلا لیا کہ سب آ جاؤ یہیں پر، بھائیوں کو معاف کر دیا، والدین کو بلا لیا، تو انہوں نے ان کا ایک استقبالیہ کیا تھا. وہاں پر والدین ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کے ساتھ، وہ تو اس وقت بادشاہ تھے مصر کے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب سے، وہ بھی پیغمبر، ان سے پوچھا کہ ابا آپ کو تو معلوم تھا، آپ تو نبی ہیں، اور آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور آپ کی دعا سے آپ کا بچہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہی ہوگا. آپ کو تو یقین تھا، آپ کو تو اللہ پہ بھروسہ تھا، آپ اتنا کیوں روئے کہ وہ بیضت عیناہ من الحزن وہو کظیم، غم کو گھوٹ گھوٹ پینے کی وجہ سے آنکھ کی روشنی نہیں چلی. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آپ اتنا کیوں روئے؟ کیا آپ کو اللہ پہ بھروسہ توکل نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تیرے بارے میں مجھے کوئی غم نہیں ہے، اور میں تیرے کھونے پہ نہیں رویا، تیرے بچھڑنے پہ نہیں رویا، لیکن مجھے رونا اس پہ آتا تھا کہ تو جس کے ہاتھ لگا ہوگا وہ مشرک ہے یا موحد ہے، مجھے اس پہ رونا تھا. میرے بچے کے مر جانے کا رونا نہیں تھا، مجھے میرے بچے کے کھو جانے کا رونا نہیں تھا. میرا رونا یہ تھا کہ میرا بچہ کہیں بے دین نہ ہو جائے، کہیں بے دین نہ ہو جائے. یہ ہوتی ہے ایک مومن باپ کے دل کی فکر اپنے اولاد کے واسطے. آج ہمیں کیا اولاد کی فکر ہے؟ بچیاں کس کے ساتھ گھوم رہی تو گھومنے دو، پڑھنا ہے بس، ڈگری ملنا ہے. بچہ کیا کر رہا ہے تو کرنے دو، اچھا پڑھ رہا ہے پڑھ لینے دو، بڑی ڈگری ملے گی، اسٹیج میں جائے گا، کمائے گا، ہمارا گھر بنا دے گا، ہمارے کھیت خرید دے گا، ہمیں مالدار بنا دے گا. تو بس وہی ہے منظر آنکھوں کے سامنے. کیا ایمان کی قیمت پر کرے گا؟ کیا توحید بیچ کر آپ کو کھلائے گا؟ کھانے تیار ہیں آپ؟ دیکھو ایک پیغمبر کا رونا کس چیز کے لیے تھا، کس چیز کے لیے تھا. اور بے شک یہ اسرائیلی روایت ضمیر قبول کرتا ہے اس واسطے کے قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ دنیا سے جاتے وقت بچوں سے یہی تو پوچھ رہے تھے، ما تعبدون من بعدی، یہی تو پوچھ رہے تھے
تو یہی غم ہوگا حضرت یوسف کے بارے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو زندگی میں بھی اور انتقال کے وقت بھی یہی غم تھا۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ فتنوں میں ہم مبتلا ہیں۔ تو مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں کہ میں کیسے دہریہ بن گیا، حالانکہ وہ زمانہ تو بہت اچھا زمانہ تھا، ان کا خاندان بھی نیک لوگوں کا تھا۔ دیکھو باپ کتنا نیک تھا کہ ان کی ہدایت کے لیے حج کر کے جان دے دی اللہ کے دروازے پر، پورا گھرانہ دیندار تھا۔ یہ کیسے دہریہ بن گیا؟ تو وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی انہوں نے لکھی ہے اپنی آپ بیتی، اپنے حالات خود لکھے ہیں، اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ اپنی آپ بیتی میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں انگریز مصنفین کا لٹریچر پڑھتا تھا، انگریزی اچھی تھی، ان مصنفین کا لٹریچر پڑھتا تھا۔ اور لٹریچر کون سا؟ عیسائیت کا، یہودیت کا نہیں، اسلامک لٹریچر پڑھتا تھا، مگر مصنفین مغربی تھے اور عیسائی تھے، یہودی تھے۔ ان کی کتابیں لائبریریوں میں بڑی بڑی کتابیں، اس زمانے میں ذوق تھا، وہ اچھی انگریزی جانتے تھے تو ان کو پڑھنے کا شوق، لیکن میں پڑھتا تھا اور اس میں تعریفیں ہی تعریفیں ہوتی تھیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی تھیں اسلام، لیکن کہیں کہیں وہ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا لفظ بڑھا دیتے تھے جو میرے دل میں شکوک، کوئی بیج ڈال دیتا تھا، شک کا بیج ڈال دیتا تھا۔ جب اللہ نے ہدایت دی تو سمجھ میں آیا مرض کہاں سے رستہ بدلا ہے، اور اس کی انہوں نے مثال دی۔ ایک مثال یہ دی کہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر بہت اچھا لکھا ایک کرسچن مورخ، اور بڑے آپ کے کمالات جیسے کوئی سیرت کی کتاب میں ایسے ہی سب لکھا۔ بعد میں ان کے ساتھیوں کا تذکرہ بھی آیا، اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا بھی ذکر آیا۔ تو ایک جملہ یہ پڑھا دیا اس نے، حقیقت یہ ہے کہ محمد کو ابو بکر و عمر جیسے قابل لوگ مل گئے اور ان کی وجہ سے ان کا مشن کامیاب ہو گیا۔ اب ابو بکر و عمر کیا بولتے وہ بھی معلوم ہوگا اس کو، جب اتنا پڑھا ہے۔ جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اس نبی کے قدموں کی دھول کی برکت سے آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنا آ گئی، وہ تو یہ کہہ، اور یہ کہہ رہا کہ ایسے لوگ، قابل لوگ مل جانے سے ان کا مشن چل گیا۔ ایک اور کتاب انہوں نے پڑھی، اس کتاب کی پورے پڑھنے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا ذہن بنا، میرا تاثر یہ بنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی وبی نہیں تھے، بلکہ ایک کامیاب لیڈر تھے۔ لیڈرشپ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، انہوں نے اس طرح اپنے کو بنوایا قوم سے، یہ لیڈرشپ قرار دیا۔ اب وہ لیڈرشپ کا تصور آ گیا، نبوت والا تصور ہٹ گیا ان کے ذہن سے۔ ایسا کر کے ایک ایک بیج، اور پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ انہوں نے طے کر لیا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور وہی کوئی چیز نہیں، نبی کوئی چیز نہیں، سب ایسی لیڈرشپ ہے، کوئی اچھا کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ہارا جاتا ہے، بس یہی ہے، اور ہم کو بھی کوئی اچھا لیڈر بننا چاہیے۔ یہ آ گیا تھا۔ تو اس وقت تو کتابیں پڑھنے کا زمانہ تھا، کتابوں کا ذوق تھا، کتابوں کے ذریعے یہ زہر گھولا گیا تھا۔ اب بھائی کتاب تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اب جس کو دیکھو ٹائم ملا تو موبائل، ٹائم ملا تو موبائل، فوراً کھول لیا شروع، کس کا ہاتھ خالی ہے اس سے، کہاں تک ہے یہ۔ آپ کوئی بات بولے، ایک بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ایک پروگرام میں، علماء کی میٹنگ تھی، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک فتنے کا ذکر آیا، نیا فتنہ کوئی کہیں شروع ہونے کی بات آئی، ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر اور ہم سے بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے، بازو والے کو میں نے دیکھا کہ وہ سنتے ہی فون نکال کے انٹرنیٹ کھول کے اس فتنے کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔
ایسی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، ارے بھائی کیا اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگی؟ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سخت مجبوری میں بے دین کی بات پڑھنی پڑے تو پوری سورہ کہف یا کم سے کم آخری رکوع پڑھ کے مطالعہ کرو۔ سخت مجبوری میں ریفرنس کے لیے کسی تحقیق کے لیے ضرورت پڑے تو بھی ایسا کرو، ورنہ ہر بول میں ہر آواز میں ایک اثر ہے، اور ہر تحریر میں اور اس کے نقش میں ایک اثر ہے، اور وہ مصنف کے خیالات کا اثر ہوتا ہے، مقرر کے خیالات کا اثر ہوتا ہے۔ سنو گے یا پڑھو گے تو وہ اثر آنا ضروری ہے۔ اتنا ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء ڈر ڈر کے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اب ہم کو تو سب کا دیکھنا ہے، سب کا سننا ہے، سب کا سننا ہے۔ ہم ایسے 30 مار خواہ ہیں کہ ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ہمارے دل میں کسی کی بات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ نہیں معلوم اگر اللہ نے 1 منٹ کے لیے اپنی حفاظت کا ہاتھ ہٹا لیا تو اسی وقت گمراہ ہو جائے گا، دجال بن جائے گا، کذاب بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا۔ اس میں ڈر ہے ہی نہیں ہمارے اندر، خوف ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ ہم سارا میڈیا چاٹ رہے ہیں، سارا میڈیا چاٹ رہے ہیں، اس کے بعد انجام کار ہم مومن باقی رہیں گے یا دہری ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کوئی ڈر نہیں۔ اور یاد رکھو جو ڈرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے، اور جو نڈر ہو جاتا ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں ڈر رہے؟ ہر بات علماء سے پوچھو، جب تک وہ صحیح نہ کہہ دیں اس کو قبول مت کرو۔ اور یہاں وہاں کیوں جاتے ہیں؟ بستی کے علماء کے ساتھ تو لڑائی بول کے رکھے ہوئے ہو، اور انٹرنیٹ کے علماء کے ساتھ دوستی کر کے رکھے ہوئے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت وہاں ہے، ہدایت وہاں پر نہیں ہے۔ جہاں سے مل سکتی تھی وہاں کا بائیکاٹ، اور جہاں سے نہیں مل سکتی وہاں پر محتاج بن کے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے میرے دوستوں۔ باتیں تو بہت ہیں اور بے حساب ہیں، کس کس غم کو رویا جائے اور امت کی کس کس حالت پر تبصرہ کیا جائے۔ آپ سے شکوہ یہ ہے، آپ کی اکثریت جو ہو رہا ہے نہ اس کو دیکھ رہی ہے نہ اس کو سن رہی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ سکیں کیا ہو رہا ہے، سمجھنے سے پہلے 2 عمل ہیں، دیکھنا سننا، پھر تیسرا عمل سمجھنا۔ آپ نہ دیکھیں، نہیں سنے، نہیں سمجھے تو آنے والے حالات کا ذرہ برابر آپ کو احساس نہیں، ذرہ برابر احساس نہیں۔ دیکھو، آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے دی، سنو، کان سننے کے لیے اللہ نے دیے، اور سمجھو۔ بولوں کا کہیں ذکر نہیں۔ ہم بولوں میں لگ گئے کہ زبان بولنے کے لیے دی اللہ نے، بولو 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 میں لگے ہوئے، نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ چوپائے ہیں، اونٹ بکری بھینس ہیں، یہ ہاتھی ہیں، گیڑے ہیں، بکری ہیں، یہ انسان ہیں۔ کون؟ جو آنکھ سے دیکھتا نہیں، کان سے سنتا نہیں، دل سے سمجھتا نہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا؟ مکہ کے مشرکین کے بارے میں کہا۔ کیا مکہ کے مشرک دیکھ نہیں رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ سن نہیں رہے تھے؟ سنتے تھے۔ سمجھ نہیں تھی؟ سمجھ بھی تھی۔ پھر کیسے اللہ نے انکار کر دیا؟ آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں رہے، کان ہیں مگر سن نہیں رہے، دل ہے مگر سمجھ نہیں رہے۔ اللہ کیسے انکار کر رہا ہے جبکہ وہ سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے؟
لیکن اللہ کے اس انکار کا ان مشرکوں نے بھی انکار نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب زبان سے بات سمجھ رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ دیکھنا جو عبرت کے دیدے سے ہوتا ہے، وہ سننا جو عبرت کے پردے سے ہوتا ہے، اور وہ سمجھنا جو سبق حاصل کرنے اور عبرت لینے اور موعظت و نصیحت قبول کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. باقی مادی دیکھنا بھی ہو رہا ہے، مادی سننا بھی ہو رہا ہے، مادی عقل بھی ہے، بہت بڑی بڑی ڈگریاں بھی ہیں، بڑی بڑی قابلیت، لیکن وہ جو سنانا اللہ چاہ رہا ہے وہ ہم نہیں سن رہے. وہ جو دکھانا اللہ چاہ رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. اس کو فرمایا آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، دل ہے مگر سمجھتے نہیں. یہ چوپائے ہیں، بیلوں بکریوں کی طرح جی رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. آج ہماری حالت ایسی ہو گئی، سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے. نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کا کلام سن رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. کیسے نہیں؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ اپنی کمیاں ہیں. کیا کمی ہے؟ اس پر نظر اپنے خیر خواہ خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے کو پہچان لو، اپنی کمیوں کو تلاش کر لو. آج ہر آنکھ دوسرے کی کمزوری دیکھ رہی ہے اور ہر کان دوسرے کی برائیاں سن رہا ہے. کچھ اپنی برائیوں کے لیے ٹائم نکالو. کچھ ہم اپنی برائی بھی دیکھیں، کچھ ہم اپنے برائی بھی سن لیں اپنا آپ. لیکن ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں. دوسروں کے لیے اپنی اتنی مصروفیت، اتنا وقت دے دیا کہ اپنے لیے دے نہیں پا رہے. اپنی عاقبت، اپنی آخرت، اپنا انجام، اپنی موت، اپنا حساب کتاب، اپنے برزخ کی روشنی اندھیرا، کچھ فکر ہم کو اس وقت. ہم اس کی طرف بالکل توجہ دیے ہوئے نہیں، اس لیے ہم کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی اور کچھ اپنے احوال کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے احوال کو بدلنے کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے، عالم اور عامی سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے. وہ نسخہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کہیں گے کہ صاحب سب کچھ حالات تو آگے سامنے حالات کا حل نہیں آیا تھا. حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل کے لیے ہمیشہ ہر جگہ کم از کم 5 سال سے بیان کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا دوسری جگہ لاتور میں جب میرے پروگرام ہوئے. ایک جگہ تو ہر مہینہ بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ہر مہینے میں کہتا ہوں وہی آخر میں وہ پرانا سبق یاد کر لو سب کو. وہ کیا چیز ہے وہ پہلے بتا کر پھر میں وہ نسخہ امام غزالی والا آپ کو سنا کر بات ختم کر دوں. وہ کیا 4 باتیں ہیں جو ہم شعور بیداری کے واسطے پوری اپنی ریاست میں جہاں اللہ پہنچا رہا ہے وہاں تک پہنچا رہے ہیں. آپ بعض پرانے سن چکے ہیں. نمبر 1، ہمارا دینی اور مذہبی شعور بیدار ہونا چاہیے. کیسا کرنا علماء سے پوچھ لیں. میں تو گنا رہا ہوں خالی آپ کو نمبر 1 بس. علماء سے پوچھیں کیسے کریں. مذہبی اور دینی شعور بیدار ہونا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت، جس میں عقیدے بھی ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات کی درستگی بھی ہے، معاشرت سب اس کے اندر. نمبر 2، ہمارا سماجی شعور بیدار. ہم کس طرح جئیں، کیسے محلے میں رہیں، کیسے مارکیٹ میں کاروبار کریں، ہمیں اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں ابنائے وطن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ہمارا معاملہ ہے. ہم جنگل میں نہیں رہتے ہیں، ہم دریا میں نہیں رہتے ہیں، ہم چاند میں نہیں رہتے ہیں، ہم سماج میں رہتے ہیں. سماج میں کیسے رہنا چاہیے، سماج کا ایک اچھا رکن کیسے بننا چاہیے، ایک سوسائٹی کا
حسین اور خوبصورت ممبر کیسا بننا چاہیے وہ بھی علماء سے پوچھ لیجیے. میں کہاں تفصیل بیان کروں، صبح ہو جائے گی اگر ہر عنوان پہ بات کروں. وہ بھی علماء سے آپ سیکھ لیجیے، سن لیجیے. سماجی شعور قوم کا بیدار کیا. سماج بالکل بے شعوری کے ساتھ جی رہا ہے، کوئی شعور نہیں. جیسے بھیڑ بکریوں کی ایک بڑی تعداد کہیں چھوڑ دی گئی ہو لاتور کے اندر لا کر، تو ہم سب اسی طرح جی رہے ہیں. آپ برا مت مانیے، میں اپنی بات دی ہوں، میں آپ کو بھی شامل، اپنے کو شامل کر کے بول رہا ہوں. بھیڑ بکریوں کی طرح جی رہے ہیں. سماج کس کو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، سماج کے حقوق کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو اس کی تفصیل پہ پھر بات بڑھ جائے گی. تو تفصیل علماء سے سیکھیے، اپنے اپنے علاقے کے، اپنے مسجد کے عالم سے سمجھ جائیں. نمبر 3، ہمارا سیاسی شعور دیکھا. سیاست دنیا داری نہیں ہے، سیاست ہر انسان کی ضرورت ہے، اور مسلمان بھی انسان ہے. ہر حکومت کی ضرورت ہے، اور مسلمان بھی کسی حکومت کا ممبر ہے، یا حکمراں ہوگا یا محکوم ہوگا. سیاست کیا ہے؟ سیاست ہے قوم کو لے کر چلنے کا سلیقہ. کسی کو بنانا پڑتا ہے حکمراں. کوئی بھی قوم دنیا میں بے حکمراں کے نہیں جی رہی. اسلام بھی حکمراں کا تصور دیتا ہے، بے حکمراں کے نہیں رکھا. اسلام نے جب تک ہمارے نبی تھے تو وہی ہمارے حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے، داعی بھی تھے، وہی ہمارے حاکم بھی تھے. امیر المومنین وہی تھے جب تک تھے. جب وہ نہیں تھے تو صدیق اکبر ان کی جگہ پر امیر المومنین بنے، پھر عمر فاروق بنے، عثمان غنی بنے، علی مرتضیٰ بنے، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ بنے، اور اس کے بعد بنتے چلے گئے. اچھے بھی ہوئے، برے بھی ہوئے، لیکن کبھی مسلمان حکمراں کے بغیر دنیا میں رہا نہیں. آج بھی نہیں ہے کوئی، صرف نظر اس کے کہ وہ کیسے ہیں، لیکن حکمراں کے بغیر کہیں بھی کوئی نہیں ہے. ابھی آدھا ملک ہمارا تقسیم ہوا، آدھا کا چھوٹا سا حصہ اس کا الگ ہوا. اس الگ ہونے میں وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، جو اس وقت تھے، جو ان کے بال بچے ہو گئے. ان کا بھی تو حاکم ہے، بنگلہ دیش میں بھی تو حاکم ہے، سعودی عربیہ میں تو حاکم ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا بھی حاکم ہے. ہمارے حکمراں کیا کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. اگر نقصان ہو رہا ہے تو نقصان سے کیسے بچا جائے، فائدہ ہو رہا ہے تو فائدے کو کیسے حاصل کیا جائے. اس کو کہتے ہیں سماجی تمدن، ملک کی حکمرانی اور سیاست. اس کا شعور مسلمانوں کو ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے نا، کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا، لیکن بولوں گا برابر کہ صاحب مسلمان کون ہے، دیندار کون ہے. مجھے تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں. اس مقولے میں ہم لوگوں کو نکما بنا کے دیا ہوگا. کوئی CID کا مشورہ، یہ رپورٹ دیا ہوگا، سچی بات ہوگی، جھوٹی نہیں. لیکن کس نے دیا ہوگا؟ بے ایمان CID والا دیا ہے. تو وہ کیا ہمارے نبی نے دیا ہے؟ ہمارے نبی نے دیا. ہمارے نبی نے قوم کو ہر چیز کا شعور دیا ہے. ہمارے نبی نے قوم کو سیاست کرنا بھی سکھایا ہے، حکمرانی بھی سکھائی ہے. نہ سکھائی ہوتی تو جس خطاب کے بیٹے کو اونٹوں کے نہ چرا سکنے پر مارا جاتا تھا، وہ آدھی دنیا پر ایسی حکمرانی کر رہا ہے کہ ایک مدینے سے حکم جاری ہو رہا ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر پوری دنیا کی اسلامک کنٹریز میں پہنچ رہا ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص شام میں یا مصر میں ہے، وہاں پر انہوں نے دربار بنایا، گورنر کا ایک پختہ گھر بنایا، اس میں بیٹھ کے وہ حکمرانی کرتے تھے. حضرت عمر کو شکایت آئی مدینے میں کہ صاحب آپ کا گورنر نبی کی سنت کے خلاف، خلفاء کی سنت کے خلاف
مسجد میں بیٹھ کے حکمرانی کرنے کے بجائے دربار بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے خط گیا اور خط میں یہ لکھا کہ مجھے ایسی خبر ملی ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو میرا لیٹر پہنچتے ہی وہ عمارت منہدم کر دو، جیسے تمہارے بڑوں نے حکومت کی ہے ویسے ہی تم بھی حکومت کی. اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہاری ناک کاٹ کے کان میں لٹکا دوں گا. تو پہنچ گیا خط. تو وہ خط بیٹھ کے پڑھنے والا بھی ہوتا تھا دربار میں، منشی ترجمان. تو وہ خط معمول کے مطابق ان کے ہاتھ میں ہے. حضرت نے فرمایا بھائی پڑھ کے سناؤ امیر المومنین کی کیا ہدایات آئی. تو وہ خط پڑھ رہا تھا. جب کان کاٹنے کی بات آئی تو ایک ہاتھ ناک پہ رکھ لیا، ایک ہاتھ کان پہ رکھ لیا. تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا وہ بھائی جلدی باہر نکلو اور اس کو ڈھاؤ. اور اس وقت تک پکڑے رہے. اور فرمایا عمر ہے، اگر ذرا بھی دیر ہو جائے گی تو میرے کان جگہ پہ رہیں گے، ناک جگہ پہ رہیں گے. عمر ہے. ایسا حکمراں کس نے بنایا اور یہ حکمرانی کس نے سکھائی؟ آپ اس کو دین کے خلاف کہتے ہو، آپ اس کو دنیا داری کہتے ہو. آپ نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہو گے جب آپ ان کے دین کو جھٹلا رہے؟ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں مسجد میں یہ سب کیا باتیں ہیں مول صاحب؟ تو مسجد میں نہیں تو کہاں سنائے نبی کی بات؟ مسجد میں نہیں تو کہاں سنائے؟ گھڑ میں جا کے سنائیں گے. آپ کو نہیں معلوم کہ یہ دین ہے تو آپ عالم کو پوچھ رہے ہو کہ مسجد میں تم سنائے؟ آپ جاہل ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ دین ہے. یہ دین قرآن میں موجود ہے، یہ دین حدیثوں میں موجود ہے، یہ دین نبی کی سیرت میں موجود ہے. آپ اس کو دین نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اس کو دین کے باہر کا کوئی کام سمجھ رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ سب علماء مل کر قوم کا سیاسی شعور بیدار کریں، سیاسی ذمہ داریاں متعین کریں اور سیاسی طور پر ان کو استعمال ہونے کے طریقے بتائیں. وقت آ گیا ہے، نہیں تو جوتے کھائیں گے، مارے جائیں گے، مٹائے جائیں گے. نہ ان مسجدوں کے میناروں سے اذان ہوگی اور نہ یہاں نماز ہوگی، نہ عیدگاہیں باقی ہوں گی، نہ قبرستان باقی ہوں گے، نہ آپ کا نام و نشان باقی. اب بھی نہیں سمجھو گے. بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ مسلمانوں کا شعور بیدار کیا. مسلمانوں کو یہ بےحی زندگی، یہ پتھر کے مجسمے بن کے جی رہے ہیں، اس میں سے نکالا جائے. کیا ہم کاغذ کی تصویر ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہیں. ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے. پولیس نہیں ہوگی، فوج نہیں ہوگی، اسلحہ نہیں ہوگا، قوت نہیں ہوگی. عددی قوت ہے 25 کروڑ کی، 22 کروڑ کی، 25 کروڑ کی، جو بھی ہو 20 کے اوپر ہو. عددی قوت ہے. اس عددی قوت کو اپنا دین سمجھ لینا چاہیے اور اپنے دین کی ذمہ داریاں سمجھ لینا چاہیے. اللہ پوچھے گا، جو نقصان ہوگا خدا نہ کرے، یہ سب دیندار اللہ کے سامنے جواب دیں گے اور نبی ان کا دامن پکڑیں گے. دینداری بھی نماز پڑھنا سکھایا تھا میں تم لوگوں کو 23 سال میں صرف ٹوپی پہننا سکھایا تھا، صرف پگڑی باندھنا سکھایا تھا. میں تم لوگوں کو 23 سال میں یہ 5 سنتیں سکھایا تھا. 23 سال میں تو پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا حضور علیہ السلام. میں تم کو کس گدر پہ چھوڑ کے گیا تھا، تم کس گلی میں گھس گئے؟ پوچھیں گے نبی. جواب دینا ہوگا اس امت کے ان لوگوں کو جو دین کی تقسیم جہالت کے باوجود کر رہے ہیں. علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن حدیث کا، لیکن یہ دین ہے، یہ دین کے باہر ہے، یہ دین کے باہر ہے. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا جواب دو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میں تو طے کر لیا ہوں کہ بچی زندگی میں حق بولوں گا، سچ بولوں گا، چاہے کسی کو تکلیف ہو. میں اس حدیث کو بخاری کے سامنے رکھا ہوا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماحول ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے. حضرت نے فرمایا لو کانت الصمصامۃ علی عنقی، اگر تلوار میری گردن پر رکھ دی جائے اور میرا گلا کاٹنے ہی والے ہو تو گردن کٹنے سے پہلے
نبی کی کوئی بات کہہ سکتا ہوں تو کہہ کے مروں گا، چھپا کے نہیں۔ ہم نے یہ طے کر دیا ہے، اب کیا جینے کو باقی رہ گیا ہے؟ ویسے بھی مرنا ہی ہے، کوئی مارے گا بھی تو مر جائے، لیکن قوم کے اس بے شعوری کو، اس بے حسی کو ختم کرنے کی اپنی والی کوشش کریں گے تاکہ اللہ کو منہ دکھا سکیں۔ اپنی والی کوشش، کمزور ہے ہماری آواز، لیکن ہم کریں گے، نکالیں گے، جتنی نکل جائے ہماری آواز، جہاں تک پہنچے۔ یہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے پہنچانا ہے۔ تو سیاسی شعور بیدار ہوگا تو ہی مسئلہ حل ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ چوتھی اور آخری بات وہ معاشی شعور ہے۔ اس امت کے نکمے پن کو ختم کرنا پڑے گا، اس امت کے بیکار لوگوں کو روزی روٹی پر لگانا پڑے گا۔ کتنے بیکار ہیں، میں کہتا ہوں صرف اپنی گلی کا سروے کر لو، کتنے لوگ ہیں جو دوسروں پر ڈیپینڈ ہیں، کسی اور کی روٹی کھا رہے ہیں، جوان ہیں۔ گورنمنٹ کہتی ہے 18 سال کا بالغ ہو گیا، اسلام تو کہتا 15 سال میں بالغ۔ گورنمنٹ کہتی ہے 18 سال میں بالغ ہے، بالغ کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے حقوق کوئی چھین نہیں سکتا۔ 18 نہیں 28 سال کے مل جائیں گے آپ کو، جو 2 کوڑی نہیں کما رہے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے کئی سال سے۔ شادی ہو گئی ہے تو بہو کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اماں بابا کا بوجھ بنے ہوئے ہیں اور کمانے کا کچھ نہیں۔ کسی کے گھر میں بابا کی پینشن سے چل جا رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی آمدنی کسی بھائی کی آمدنی سے چل جا رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی ایک خاندان کا سعودی میں ہے، امریکہ میں ہے، کوئی بھیج دیتا ہے تو اس سے چل جا رہا ہے۔ یہ بیکار لوگ کائے کے لیے جی رہے ہیں؟ زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے چلے جانا بہتر ہے، اگر دوسرے کے بوجھ بننا ہے۔ کیوں دوسرے کا بوجھ بن رہے ہو؟ کیا ہمارے نبی نے کسی کو منع کیا ہے کمانے سے؟ ضرورت ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ میرا رکھیو غالب ماں والا قصہ ہے۔ آج کچھ دل میں درد سا سوا ہوتا ہے، کیسے نہ بولوں؟ کتنے مسلمان بے روزگار ہیں یا مصیبت آ رہی ہے، حقوق چھینے جا رہے ہیں، نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں، اسکالرشپ دبا دیے جا رہے ہیں، جو دکھانے کی چیزیں ہیں وہ تک بھی نہیں دکھ رہی، نہیں پہنچ رہی۔ میں بڑے افسوس سے کہوں گا، بڑھیا کو وظیفہ مل سکتا ہے، آج بھی مل سکتا ہے، مہاراشٹر کی حکومت دیتی ہے، بجٹ بنائی ہے، فنڈ مخصوص کی ہے، کوئی دلانے والا نہیں ہے مسلم بڑھیا کو، کوئی دلانے والا نہیں ہے۔ عیسائی دلا رہا ہے اپنی قوم کو، غیر مسلم دلا رہے ہیں اپنی قوم کو۔ آپ کیوں اتنے بیکار ہیں؟ کتنے ایجوکیٹڈ بچے ہیں، اپنے خاندان کی بوڑھیوں کو پیسہ دلاؤ نا، وہ پیسہ فوکٹ میں مل رہا ہے، چلو دوائی آ جائے گی ان کی، کچھ بھی نہیں تو لو اپنا حق، خیرات کر دو، ضرورت نہیں ہے تو صدقہ کر دو کسی غریب پر، چھوڑتے کیوں ہو بجٹ کلکٹر کے پاس آ رہے ہیں ہمارے بھی، اور واپس چلے جا رہے ہیں اگلے سال کے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، لینے والا کوئی نہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ کیا نہیں میرے دوستو، بہت سخت بات اب آپ کی محبت میں، آپ کے درد میں زبان پہ آتی ہے، مگر زبان کو روکنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم کوئی سخت بات نہ بولیں، سخت بات نہ بولیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہت 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 بری بات ہے کہ مسلم خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک رسی لے کر، ایک کلہاڑی یا درانتی لے کر جنگل میں چلے جانا، لکڑی یا گھاس کاٹنا اور اس رسی سے باندھ کے اٹھا کے لانا اور بستی میں لا کے بیچ لینا، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ حضور علیہ السلام نے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دے یا نہ دے، آپ ہاتھ پھیلا رہے اس کے سامنے۔ یہ سن کر صحابی رسول حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ پر آج وعدہ کر رہا ہوں، زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں تھا، کبھی نہیں کروں۔ کہ حضور کا وصال ہو گیا،
ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں غنیمت تقسیم کی. حکیم ابن حزام کو بلایا, یہ تمہارا حصہ ہے, لے جاؤ. کہا معاف کیجیے گا, میں اپنے نبی سے وعدہ کیا ہوں کہ سوال نہیں کروں اور مخلوق سے نہیں لوں گا, بس اللہ سے. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا, بڑی بڑی فتوحات ہوئی, عراق اور مصر و شام فتح ہو گئے, کتنا مال بیت المال میں آیا, حصے بکرے بنائے. حکیم ابن حزام کا بھی ہر صحابی کو دیا, ان کو بھی بلوایا, یہ ڈھیر رکھا ہوا ہے مال کا, یہ تمہارا حصہ ہے, لے جاؤ. تو کہا امیر المومنین معاف کیجیے گا, میرے محبوب سے, میرے خلیل سے وعدہ ہے کہ میں سوال نہیں کروں گا, کسی مخلوق سے نہیں دوں گا. فرمایا سوال نہیں ہے, ہم دے رہے ہیں. کہا بس مجھے معاف کیجیے, میں نہیں دوں گا. حضرت عمر کھڑے ہوئے, خطبہ دیا, لوگوں گواہ رہو, عمر نے ان کا حق نہیں مارا ہے, یہ خود نہیں لے کے جاتے, عمر نے نہیں مارا ہے ان کا. دیکھیے آپ کیسا سماج ہمارا نبی بنا کے گئے اور کیسی غیرت سکھا کے گئے. اس نبی کی امت حکومت سے ہی انتظار کر رہی ہے, نوکری مل گئی ہے, ملیں گا, وہ ملیں گا, ہم کو بھی ملیں گا, ریزرویشن دو, یہ دو, وہ دو. ارے بھائی جو کوشش کرنا ہے کر لو, الگ بات ہے. میں منع نہیں کرتا کہ ہمارے سیاسی لیڈر اپنا کام کرتے رہے. میں قوم سے کہتا ہوں کہ قوم کو کیوں دوسرے کی ضرورت ہے. آپ لولے ہیں, آپ لنگڑے ہیں, آپ اندھے ہیں, اندھا بھی کما رہا ہے, لولا لنگڑا بھی کما رہا ہے, اور آپ کیا کر سکتے. کرو, ٹھیک ہے, نہیں ملے گا آپ کو حق, نہیں ملے گی نوکری, نہیں ملے گی ٹیچری, لیکچررشپ, نہ ملنے دو. میرے پاس ایک ہنر بھی ہے, میں الیکٹریشین ہوں, کام کر لوں گا, پیسے کما لوں گا. میں ڈرائیور ہوں, گاڑی چلا لوں گا, تو خرچہ نکال لوں گا. میں اے سی ٹیکنیشین ہوں, سیزن میں کام کر لوں گا, سال بھر کا خرچہ نکال لوں گا. میں فلاں ہوں, یہ کر لے سکتا ہوں, یہ کر لے سکتا ہوں. 20 ہنر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے, آج بھی. صحابہ بھی کرتے تھے, کسی سے مانگتے. یہ آخری بات کیا ہوگی, معاشی شعور. قوم کو اقتصادیات اور معاشیات کا شعور پیدا, اور یہ بتانا ایک ایک بچے کو, ایک ایک نوجوان کو, بیٹا تیری پڑھائی کا خرچہ بھی تو نکال لے سکتا ہے, تیری فیس بھی نکال لے سکتا ہے, ٹیوشن پڑھا لیا کر, پیسے آ جائیں گے. اگر تجھے 12ویں میں پڑھنا ہے, 10ویں والے کو پڑھا دے, پیسے آ جائیں گے. اس پیسے سے اپنی 12ویں کی فیس جمع کر لے. اب پیسے بھی کیوں لو, اپنا خرچ نکالو, عزت سے, خودداری سے پڑھو. یہ شعور بیدار کرنا, یہ وقت کی بہت ضرورت ہے. یہ اس وقت پیسے کی ضرورت ہے ملت کو. پیسہ بھی ایک طاقت بنے گا جب مصیبت آئے گی, ایک بڑی طاقت بنے گا, اور ہر آدمی کو جیب ٹٹولنا پڑے گا. ایسا وقت آنے والا ہے. اپنا پیسہ کماؤ, جماؤ, اس کو دین کے خلاف مت سمجھو, اس کو بڑی عبادت سمجھو, اور عبادت کی نیت سے کرو, اور دین سمجھ کے کرو. اب میں نہیں بولتا کہ آپ کہیں گے کہ وہ کون ہوتے بولنے والے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء, ہمارے ہادی و رہنما, وہ مسجد میں بیٹھ کر یہ بات فرمائی. ایک آدمی جا رہا تھا, بہت تیز فجر کے بعد, بیٹھے رہتے تھے کچھ صحابہ اور نبی مسجد میں. فجر کے بعد سامنے سے گزرا, ایک دم چاقو چوبند جا رہا. ایک صحابی کی زبان سے نکلا, یہ چستی, یہ صحت مندی, اگر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کسی صحابی کی زبان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا, اگر وہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے فہو فی سبیل اللہ. اگر وہ اپنے کمزور بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے فہو فی سبیل اللہ. اگر وہ عزت نفس کی حفاظت کے لیے دھندا کرنے جا رہا ہے فہو فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی نے اس کو بھی کل جہاد فی سبیل اللہ فرمایا. کیوں چھپا رہے ہو امت سے علم نبی کا, کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ جس شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل نماز لکھے, فضائل ذکر لکھے, فضائل تبلیغ لکھے, فضائل جو ہے رمضان لکھے, ہے نا, فضائل اعمال کا مجموعہ ہر مسجد میں ہے, سب کو پتا ہے. انہوں نے یہ سب کتابیں لکھی ہیں.
اور حضرت رائے پوری نے ان سے لکھوائے ہیں. انہی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا فضائل تجارت بھی رسالہ ہے. فضائل تجارت سنا بھی نہیں ہوگا آپ لوگ. فضائل تجارت بھی انہوں نے لکھی ہے, چھپی ہوئی ہم نے پڑھی ہے فضائل تجارت. فضائل لباس ان کی اہلیہ محترمہ نے لکھوائی ہے. فضائل لباس عورتوں کے واسطے. آپ یہ کیوں نہیں خریدتے, یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ پڑھو اور سماج کے اس عہدی پن کو ختم کرو. عہدی پن بولتے ہیں اس کو, سستی, کاہلی. بس تو یہ 4 شعور ہیں, اسے بیدار کرنا ہے. ہم یہاں موجود اہل علم سے, ائمہ کرام سے, مسجد کے خطیبوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں اور دست بستہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مخدوم ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے علماء ہیں, قوم کے رہنما ہیں. آپ اپنی قوم کو مزید برباد ہونے مت دیجیے. آپ اس قوم کو سنبھالیں اور اس قوم کو ضرورت کی ہر وہ بات جو نبی نے دی ہے وہ پہنچا دیجیے. ابھی ہم لوگ کنجوسی کر رہے ہیں, اپنے اپنے مطلب کی باتیں پہنچا رہے ہیں. نبی کا پورا دین ہم اس امت کو نہیں دے رہے. نبی کا پورا دین دیجیے, اس پورے دین کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. تھوڑے لوگ تو سمجھ رہے ہیں, اکثریت نہیں سمجھ رہی. غلط روش پہ چل رہی ہے اکثریت. تھوڑے لوگ صحیح بات سمجھ رہے ہیں, زیادہ لوگ نہیں سمجھ رہے. اب سب کو سمجھا دینا ہے, سب کو بتا دینا ہے. بس یہ تو ہو گئے ہماری تقریر ختم. اب میں نے کہا تھا کہ امام غزالی کا ایک نسخہ دے دیتا ہوں, بس وہ مختصر ہے, وہ لمبا چوڑا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے کو درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جب صبح کو اٹھو تو دعائیں وائیں پڑھ لینے کے بعد پہلا کام یہ کرو کہ اپنے نفس سے کہیں بیٹھ کے, ہر شخص انڈیویجل اکیلے اپنے نفس سے بات کرو. اپنے نفس سے کیا بات کرو؟ نفس سے, نفس سے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ نفس سے کہو اللہ نے مجھے موت کے بعد حیات دی, کیونکہ نیند موت ہے. پھر اللہ روح لوٹاتے ہیں تو زندہ ہوتا ہے. تو اللہ نے مجھے موت کے بعد حیات دی ہے, یہ آج کی میری مہلت ہے. اور اے نفس, کل پونجی میرے پاس میری آخرت بنانے کو اتنی ہے, بس جو آج وقت اللہ نے دیا ہے یہ میری کل پونجی ہے. میں اس کل پونجی کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. تو میرا غلام ہے, تو میرا وکیل ہے. میں تجھے یہ پوری پونجی دے رہا ہوں. اسی پونجی میں میری آخرت بن جانا ہے, تجارت آخرت کامیاب ہونا ہے. اس پونجی کا کوئی حصہ ضائع نہ کرنا, نقصان نہ کرنا, اور میری تجارت کو کامیاب تجارت بنا دینا. اب میں تجھے دیکھتا رہوں گا اور تجارت تجھے کرنا ہے. یہ پونجی تجھے دے رہا ہوں, صبح بول دینا اس سے, یہ پونجی آج کی مہلت جو اللہ نے دی ہے یہ میری کل پونجی ہے, یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے میں تجھے دے رہا ہوں. کائے کے لیے؟ کہ آخرت کی تجارت کر, میری آخرت کا نفع کما اس کے ذریعے سے. اور میں نگرانی کرتا رہوں گا. اس کا نام رکھا انہوں نے مشارطہ. اپنے وکیل سے, اپنے نائب سے شرط لگا دینا اور تنبیہ کر دینا, سمجھا دینا, نفع نقصان کا اس کو ڈر بٹھا دینا. یہ مشارطہ ہو گیا. اب اس کے بعد مسلسل مراقبہ کرنا. مراقبہ کا مطلب نگرانی. کیا وہ ہمارے وکیل صاحب پیسے صحیح خرچ کر رہے کہ نہیں کر رہے, دھندا اچھا کر رہے کہ نہیں کر رہے. یعنی پیسہ کا ہے وہ ہمارے لمحات زندگی, ہماری سانسیں, ہمارے ایک ایک سیکنڈ, منٹ, گھنٹہ. وہ غلام ہمارا دھندا صحیح کر رہا کہ نہیں کر رہا, صحیح کام میں لگا رہا ہے, میرا وقت یہ ادھر ادھر ضائع کر رہا ہے. اس کی نگرانی بھی شام تک کرتے. اس کو کہتے ہیں, اس کا نام انہوں نے رکھا مراقبہ, نگرانی.
اور جب شام کو سونے کا وقت آئے، سب کاموں سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر اکیلے بیٹھو، جیسے صبح اکیلے بیٹھے تھے ایسے اکیلے بیٹھو، اکیلے بیٹھ کے نفس کو بلاؤ، بھائی میں صبح میں تجھے اتنی قیمتی پونجی دیا تھا، کیا تجارت ہوئی بتا؟ صبح سے تو کیا کمایا میرے لیے؟ میری پونجی کہاں لگایا؟ اب ایک چیز صبح سے سوچتے رہو، اچھی اچھی باتیں یاد آئیں گی تو اللہ کا شکر ادا کرو، نفس کو شاباشی دو، اچھا کیا تجھے، ماشاءاللہ نمازیں پوری پڑھی، اچھا کیا ماشاءاللہ، تو بہت میرا ساتھ دینے والا ہے، تیری تعریف ہے، اور اللہ کا بھی شکر ادا۔ اور جو کام نہیں ہو سکے اس کے بارے میں اللہ سے مزید کا عہد کرو۔ اب جو غلط کام ہو گئے، جھوٹ بلوا دیا، غیبت کروا دیا اور یہ کر دیا تو اس سے بولو کہ یہ تو بہت غلط کیا ہے، یہ تو میری پونجی لٹا دیا، مجھے بہت نقصان پہنچا دیا، تیرے اوپر ایسا بھروسہ کیا تھا میں، تو میرے بھروسے کو غلط کر دیا۔ ڈانٹو، تنبیہ کرو، ایسے ہی جیسے واقعی آپ سے اپنے منیم کو کرتے ہیں ایسے کرو، تنبیہ کرو، ڈانٹو، افسوس کا اظہار کرو، اور بولو کہ بھئی کل ایسی غلطی نہیں کرے گا، اگر اللہ مجھے کل دے گا اور مہلت دے گا تو کل ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ ہے اس کے ساتھ معاہدہ، اور اس کے بعد تنبیہ، اس کا نام رکھا انہوں نے محاسبہ۔ یہ محاسبہ، حساب لو، ہر تاجر لیتا ہے، تم بھی لو اپنا حساب۔ پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہی یہ بڑے بڑے ائمہ یہ مضامین بیان، کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان صبح کرتا ہے پھر اپنی جان کو بیچتا ہے، کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی کو انہوں نے اس ترتیب سے ہمیں سکھایا۔ بس تو کیا کام کرنے ہیں بھائی؟ ہر مومن کو 3 کام کرنا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد دعا وضو وغیرہ جو بھی ہے کرو، اور اگر نماز جلدی ہے تو نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد جب اپنے نفس سے مشارطہ کرو، آج کی یہ جتنے بھی گھڑیاں اللہ نے دی ہیں میری یہ واحد پونجی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو اس سے میری آخرت کی تجارت کر، نقصان نہیں ہونا، فائدہ ہی کرنا میرا۔ اب پھر دیکھتے رہو کہ کر رہا کہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ پورا شام کو حساب لے کے ڈوبا ہوا رہا تو مشکل ہے، اس لیے بیچ میں دیکھتے رہو، دن بھر نظر رکھے ہوئے رہو، شام کو حساب لے لو، حساب میں جو نقصان ہوا ہے اس پر تنبیہ کرو اپنے نفس کی، اور جو فائدہ ہوا ہے اس کی تعریف کرو، اور کل کے لیے عہد کرے، جتنی نیکیاں آج کیا ہوں کل اس سے اضافہ کروں گا، یہ وعدہ اللہ سے کر کے سو جا۔ یہ ہے نسخہ۔ حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب نسخے دیتے ہیں تو حساب کتاب سے کھاتے پیتے ہیں نا بھیا، فائدہ ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑے حکیم، طبیب، روحانی، امت کے روحانی طبیب، جن کو شاید ان کے بعد کا کوئی پیر مربی ایسا ہوگا جن نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی نہیں ہوگا ایسا، وہ طبیب ہے، وہ کہہ رہے یہ کام کر کے دیکھو، کچھ دنوں میں تمہاری زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی، بڑی تبدیلی آئے گی زندگی میں۔ کسی مرشد مربی کے بغیر بھی کوئی کر کے دیکھ لے یہ 3 کام، بہت بدل جائے گا، بہت بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہمارے عزیز مولوی عمر فاروق، ان کے والد نے بہت دن پہلے آج کی تاریخ لی، بہت یاد دہانی کراتے رہے، اور یاد دہانی سے بھی میں بیزار ہوتا رہا، اور بولتا رہا بابا لکھا ہوا ہے، پریشان مت کر، ایک دن پہلے بول میرے کو بس ختم، لیکن نہیں، میں یاد دلایا کرتے یہاں تک لائے۔ آج آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، جو کچھ میں نے باتیں بتائی ہیں میں نے تو اللہ بہتر جانتا ہے آپ کی محبت میں کہی ہے، اپنے نبی کی امت کی محبت میں کہی ہے۔ اب یہ باتیں کسی کو اچھی لگے تو قبول کرو، اچھی نہیں لگے تو رد کر دو، مگر ہمارا کام بتانا ہے، اس لیے ہم نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک ووسیع غفرانک۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے اہل علم اور اہل دیانت و تقوی کی موجودگی میں جو کچھ ہم نے جسارت کی ہے اس میں خیر ہے تو لوگوں کو نفع ہے۔ اللہ اس کے شر سے اس مجمع کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اب کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا اور نصرت کا معاملہ فرما۔ اے مولا اس امت پر رحم فرما۔ اے اللہ اس ملک کی امت محمدیہ پر رحم فرما۔ اللہ ان کے احوال کو درست فرما، ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب بہت محتاج ہیں، فکر مند ہیں، پریشان ہیں۔ اے اللہ گونگے اندھے بہروں کی طرح حکمرانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو صرف ایک ہی قوم کی غلطی دکھائی دے رہی ہے، اسی کو سزا دے رہے ہیں، انہی کی جائیدادیں چھین رہے ہیں، انہی کے گھروں کو ڈھا رہے ہیں، انہی کی شرف شریف عورتوں کو روڈ پہ لا رہے ہیں۔ اے اللہ زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، مستقبل کو خراب کر رہے ہیں، نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی اف کہنے والا نہیں ہے۔ مولا اس امت کا اور آپ کے حبیب کی محبوب امت کا اس وقت اس ملک میں آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ آپ ہی کی طرف نظر اٹھی ہوئی ہے، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے قائدین کو، ہمارے رہنماؤں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے مولا وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھے۔ اللہ ہم رائے گاں جا رہے ہیں، ہر قدم پیچھے پڑ رہا ہے۔ مولا بس اب آپ ہیں۔ اللہ ہم کوئی ایسا عمل نہیں رکھتے، ہم کوئی ایسی شکل نہیں رکھتے کہ آپ کی رحم کو دعوت دے سکے۔ مولا کریم مگر آپ کے حبیب کو ہماری محبت اپنی زندگی میں بھی ستاتی رہی۔ ہم بے نواؤں، بے آسراؤں کے لیے انہوں نے جو آنسو بہائے تھے، انہوں نے جو اپنی زمین ترکی تھی اپنی امت کے واسطے، اللہ ان آہوں کا اور ان آنسوؤں کا آپ کو صدقہ۔ اس وقت امت آپ کی محتاج ہے، آپ کی محتاج ہر وقت ہے، لیکن اس وقت بہت سنگین حالات سے یہ امت گزر رہی ہے اور اس پر بھی امت کی بے حسی اور بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ وہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وہ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا کہ بولتی چاہتی تصویر بن گئے ہیں ہم۔ اے مولا کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، شعور بیدار فرما دیجیے، عقلوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، بے حسی کو ختم فرما دیجیے، دین کے ناقص تصور سے آزاد کرا دیجیے، دین کے کامل تصور تک ہم کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے مولا جو ذہن بند ہیں ان کو کھول دیجیے، اے اللہ جو مقید ہو گئے ہیں انہیں آزاد فرما دیجیے۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما دیجیے، باہمی جنگوں کو ختم کرا دیجیے، عداوتوں سے دلوں کو خالی کر دیجیے، اپنوں کو نقصان پہنچانے اور اپنوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی حرکتوں سے، بے شرم حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے مولا ہم سب کو احساس عطا فرما دیجیے، اخوت باہمی نصیب فرما دیجیے، اتحاد باہمی نصیب فرما دیجیے، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرمائیے۔ اختلاف تو قیامت تک نہیں ختم ہوگا، اللہ پاک اختلاف کے باوجود جیسے صحابہ مل کر رہتے تھے ہم کو بھی مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی صفت پر کھڑا کر دیجیے، صحابہ کی صفت پر کھڑا کر دیجیے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو صحابیات کی صفات پر تربیت فرما دیجیے۔ اللہ پاک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی